بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوراد و وظائف سالکین و طالبین طریق کے لیے ان کی استعداد اور تحمل کے موافق کچھ اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار بھی تعلیم فرما دیتے تھے اور ان پر التزام و دوام کے لیے تاکید بھی فرماتے تھے، مگر ہمیشہ متنبہ فرماتے رہتے تھے کہ صرف انہی باتوں کو مدار ترقی باطن نہ سمجھیں۔ یہ باتیں صرف ممدود و معاون ہیں، اور اصل شے جس سے معرفت، تقوی، شرافت نفس حاصل ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، وہ صرف ظاہر و باطن کے اوامر و نواہی پر عمل اور اتباع سنت ہی پر منحصر ہے، جو شخص جو جو ہر شخص پر فرض و واجب ہے، اور یہی حاصل تصوف اور سلوک ہے۔ جو لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہ عمر بھر سرگرداں اور نامراد رہتے ہیں۔ اس وقت اکثر علماء اور صوفیاء کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ، یہ حضرت نے یہ بہت کلیئر کر دیا ہے نا کہ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی تصوف میں ہے، ذکر ہے اور یہ اوراد ہیں، وظائف ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اور اسی پہ سارا زور ہوتا ہے۔ بعض جگہ پہ باقاعدہ نصاب ہے، اسباق ہیں، اور وہ یہ بعد دیگرے پورے کرائے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر اور ترتیب ہوتی ہے، تو سارا زور اسی پر ہوتا ہے۔ جبکہ جیسے پہلے بھی حضرت نے ذکر کیا نا کہ یہ تو تصوف اور تزکیہ جو ہے، یہ تو اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا ہے ظاہری باطنی طور پر، اور اس کا جو وہ ہے وہ شریعت ہے مدار، کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی، اور کس طرح سے کرنی ہے، اس کے لیے سنت پہ عمل ہے، اور جو اس میں دشواریاں پیش آئیں اس کے لیے اصل میں شیخ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں شریعت کی، یہ مشکل ہو رہی ہیں۔ اور ایک صاحب نے لکھا اپنے شیخ کو کہ شروع میں کہ کیا اگر میں اصلاحی تعلق قائم کرتا ہوں تو یہ داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہننا اور پاجامہ اونچا کرنا، یہ ساری چیزیں کیا وہ ضروری ہے، مجھے فوراً کرنی پڑیں گی؟ تو ان کے شیخ نے جواب دیا ان کو کہ بھائی اصل میں چیز تو ہے کہ شریعت پہ عمل کی جائے، اور شریعت پہ پورا پورا سنت کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن اس میں جو چیزیں موانع ہو رہی ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ باطنی امراض ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا، لوگ کیا کہیں گے، سب مولوی ملا سمجھنے لگیں گے مجھے، یا یہ کہ پاجامہ اونچا کروں گا تو سب احسان کریں گے میرے اوپر۔ تو نظر ہے لوگوں پر، یہ نظر اٹھنی ہے، اور اصل اصلاح اس چیز کی ہونی ہے۔ جب اس کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ تو اصل میں اس کے لیے کیا جاتا ہے تعلق، یہ وظائف کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اور بعض جگہ مشہور ہے کہ ہاں بھائی فلاں بزرگ جو ہیں ان کے ہم بہت اچھے وظائف ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں، اور یہ اوراد و وظائف کی بعض جگہ چلہ باقاعدہ کرایا جاتا ہے، یہ حزب البحر وغیرہ یہ دعائیں قبول ہوگی، اور یہ کہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ ساری غلط فہمی اور کی باتیں ہیں۔ اصل چیز تو جو حضرت فرما رہے ہیں، معرفت، تقوی، شرافت نفس، یہ سب سے حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ، اور یہ تعلق مع اللہ ہی حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، لوگ ان سب رسوم میں اور اس چیزوں میں زیادہ وہ ہوتے رہے، اور جو اصل موضوع تھا تصوف کا کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے، اس طرف توجہ نہیں رہنے لگی۔ تو اس کے لیے یہ بالکل اب فرنٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بہت ہی شروع میں تو تسبیحات بتائی جاتی ہے کچھ، اور وہ بھی مسنون جو ہے کہ استغفار ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہے، سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور درود شریف، استغفار۔ اور پھر جو لوگ اس کے پابند رہتے ہیں، ان کے پاس فرصت ہوتی ہے، ان میں ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے کہ مزید کریں، تو پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کچھ اور کرنے کو، اور اس سے برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک یہ اسٹرکچر دے دیتا ہے آدمی کے دن کو، ایک معمولات جو ہیں اس سے ایک بن جاتا ہے بیسک اسٹرکچر کہ یہ کرنے ہی کرنے ہیں مجھے، اور پھر ان سے برکت، نور، انرجی حاصل ہوتی ہے،
وہ فائدہ کرتی ہے آدمی کو گناہوں کے کاموں سے رکنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے. اسی لیے معمولات کی پابندی پہ زور تو بہت دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تو مختصر سی چیزیں بتائی گئی ہیں، تلاوت قرآن، مناجات مقبول یا مسنونہ دعائیں جہاں سے بھی ہوں، اور یہ کچھ تسبیحات، اس کا التزام رکھے آدمی. اور اس میں بھی حضرت یہ دیکھتے تھے کہ پوچھتے تھے کہ کیا مصروفیات ہیں آدمی کی، کیا پہلے سے وہ کرتا ہے، اور اس کا علمی لیول بھی دیکھتے تھے. وہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اس کو بتاتے تھے حضرت کہ یہ کرنا ہے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے. آج کل بھی یہی کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کتنی فرصت ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم 1.5-2 گھنٹے آدمی کے پاس اگر ہیں تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، ایک سپارہ قرآن پڑھو، مناجات مقبول پڑھو، اور پھر تسبیحات کچھ بتا دیتے ہیں. تو یہ نا اس میں یہ کہ اور ہمارے حضرت اس پہ بہت زور دیتے رہے کہ مجموعہ اوراد و وظائف نہیں بننا. لوگوں کی ہوتا ہے کہ یہاں سے سن لیا، یہاں سے پڑھ لیا، اور پوری پوری کتابیں ہیں مسنون اذکار کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. اگر وہ سب پڑھنے لگے آدمی تو پھر تو پورا دن ہی اس میں لگ جائے گا. تو اس میں بھی مشورہ کر کے پڑھنا چاہیے، خود سے نہیں وہ پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ ایک ہے تقلیدی ذکر، پڑھ کر کسی سے سن کے وہ لینا، اور ایک تحقیقی ذکر ہے جو مشائخ دیتے ہیں. وہ آدمی کے استعداد، اس کے تحمل اور اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے تحقیقی ذکر. اور اصل فائدہ جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ذکر سے ہوتا ہے. تو حضرت کے جو وہ تھے کہ خواجہ عزیز المجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات، ذکر میں خود اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ وہ فائدہ دے. یہ کیا بات ہے کہ شیخ بتائے گا تو فائدہ ہوگا. وہ حضرت بھی مثال دینے کے بادشاہ تھے ماشاء اللہ. تو حضرت نے کہا کہ بھائی کاٹ تو تلوار ہی کرے گی، لیکن تلوار کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے صحیح طرح سے کاٹ کرنے کے لیے. تو شیخ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی کس کے مناسب کیا چیز ہے. اور حضرت تھانوی مشہور تھے اس سلسلے میں. بعض لوگوں کو صرف مسنون اذکار بتاتے تھے، بعض لوگوں کو یہ صوفیہ کے اذکار جو ہے ضرب و جہر کے ساتھ، کسی کو 24,000 اللہ کا ذکر بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، اور بعضوں کو کہتے تھے کہ تلاوت قرآن کا اس کے حساب کے لحاظ سے. تو یہ شیخ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی وہ کس طرح سے کرے. لیکن یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ تصوف صرف اذکار کا نام نہیں ہے، وظائف کا نام نہیں ہے. اصل میں تو اپنے آپ پر محنت کرنے کا نام ہے کہ ظاہر باتیں ایک ہو جائے. آگے چلیں. تربیت گاہ باطن. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت گاہ باطن میں نہ کیفیات و ذوقیات تھیں، نہ وجد و حال، نہ رسمی مجاہدے تھے، نہ مراقبے. بس اہتمام تھا تو شریعت کے احکامات کی بجا آوری کا تھا. دھن تھی تو اپنے ہر انداز زندگی میں اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز زندگی کی اتباع کی تھی. فکر تھی تو نفس و شیطان کے مقائد سے بچنے کی تھی، اور تاکید تھی تو صرف یہ تھی کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھو اور اپنے باطن کو بھی طاہر و طیب رکھو. اگر ان باتوں کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ دونوں جہان کی دولت ہاتھ آ گئی. ٹھیک. تو یہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں نہ کیفیات اور ذوقیات تھی. یہ تھوڑا مبالغہ ہے. یہ سب اپنی جگہ پر ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ان پہ بہت زور نہیں تھا، اور صرف یہ مدار نہیں تھی حضرت کے ترقی کا اور گرنے کا کہ کسی کو کیفیات ہو رہی ہیں، اس کا جی بہت لگ رہا ہے، ایک رقت طاری ہے، خوش و خضو ہے، خبر نہیں ہے اپنے پرائی کی، اور اس میں لگا ہوا ہے، اور ایسی ایسی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں شریعت کے کام کے بارے میں کہ ایک حال جاری ہو رہا ہے آدمی پہ، وجد میں ہے. اور یہ ساری رسمی چیزیں نہ تھیں حضرت کے. حضرت اس پہ زور نہیں دیتے. اگر کوئی بتاتا تھا حضرت کو کہ آج کل یہ کیفیت ہے، بہت جی لگتا ہے، یا
رفقت طاری ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شدید محبت دل میں آتی ہے، یا جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صاحب فرمانے لگے کہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اتنا غلبہ ہے میرے اوپر کہ حضور کا نام لیا جاتا ہے تو یعنی کھلی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور بے اختیار میرا جی چاہتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ تعظیم میں۔ تو یہ سب اپنی جگہ پہ چیزیں تھیں، لیکن ان پہ توقل نہیں تھا، ان پہ زور نہیں تھا، یہ ترقی کا مدار نہیں حضرت کیا سمجھا جاتا۔ حضرت کے یہاں جو چیز تھی وہ تھی شریعت کے احکام پر، اور یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں، سب سے پہلے تو آتی ہیں جاتی ہیں، یہ تو براہ کے منظر ہیں، جیسے مثال دیتے ہیں نا، ٹرین میں جا رہا ہے آدمی، کھڑکی سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، کبھی ریگستان نظر آتا ہے، کبھی کوئی پانی نظر آتا ہے، کبھی سب قبضہ نظر آتا ہے لہلاتا ہوا۔ تو اس سے کوئی بہت زیادہ آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا ہو جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب راستے کی چیزیں۔ دوسری، یہ چیزیں اختیاری نہیں، پر سیدھے آپ کو ایسے ڈبے میں بٹھا دیا گیا جس کی کھڑکی نہیں کھلتی بند ہے، یا یہ کہ رات ہے روشنی نہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو سفر نہیں طے ہوگا، سفر تو طے ہوگا شریعت پہ عمل کرنے کا، مناظر نظر آئے نہ آئے، حضرت یہی مثال دیتے۔ تو یہ باتیں کلیئر ہو جانی تھی۔ نہ رسمی مجاہدے تھے، حضرت کسی کو چلا بلا نہیں کراتے تھے بالکل بھی، اور نہ مراقبے بتاتے تھے حضرت لوگوں کو جو ذکر میں اتنا بڑھ جاتے تھے، کیونکہ ذکر سے اصل چیز جو فائدہ پیدا ہونا ہے وہ فکر ہے، فکر پیدا ہو، آدمی کا دماغ چلے فکر کے لیے، فکر میں پھر مراقبے کرائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ سب تھے لیکن رسمی نہیں تھے، جیسے ہوتا ہے چلا کرو اس کا، چلا کرو اس کا، چلا کرو۔ سب سے زیادہ اہتمام تھا تو شریعت کے احکامات کی وضاحت کا تھا، اور ہمارے حضرات جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت حاجی صاحب کے سلسلے میں فائدہ جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے، اور وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اتباع سنت پہ بہت زور ہے، کہ ہر کام جو کیا جائے وہ اتباع سنت کے مطابق کیا جائے، اور نیت کر کے کیا جائے کہ بھائی اتباع سنت کی نیت سے کیا۔ ڈاکٹر عارف بلّہ، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے اپنے متعلقین کی تعلیم کے لیے کہ بھائی میں نے مدتوں مشق کی ہے کہ ہر چیز میں نیت کروں اور اتباع سنت کی نیت سے کروں، کہ گھر آیا میں بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا، اچھا جی کو اچھا لگا، جی چاہا اس کو اٹھا کے چوم لو، تو میں رک گیا، اپنے کو یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے شفقت فرماتے تھے، بچوں سے دل لگی کرتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، تو میں نے اپنے کو یاد دلایا اور پھر میں نے نیت کی، اور پھر اس نیت سے بچے کو اٹھا کے چوما، اور یہ مشق کی میں نے مدتوں۔ کھانا سامنے آیا، کھانے کو ایک تو یہ کہ فوراً شروع کر دو، میں رک گیا، میں نے اپنے کو یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا نوش فرماتے تھے، اس طریقے سے کرتے تھے، تو یہ نیت کر کے میں نے کیا۔ تو اس طرح سے آدمی جب کرتا ہے نا تو پھر وہ اتباع سنت کی بدولت اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حضرت کے یہاں بہت اہتمام تھا، اور سب سے بڑا حضرت کہتے تھے کہ میرے یہاں کا وظیفہ اور جو چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، کچھ نہ کرے آدمی لیکن گناہوں سے بچے، بالکل۔ اور یہ سب سے زیادہ ہماری حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی آدمی ایک نفل نہ پڑھے، ایک نفل اذکار تسبیح نہ کرے، لیکن اگر گناہوں سے بچتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اصل میں کامیاب ہے۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کے اوپر سب سے زیادہ زور تھا، اور یہ کہ ظاہر و باطن کو پاک رکھو، اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھو اور باطن کو بھی طاہر و طیب رکھو۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے وہ بہت ہی پاک و صاف ہے، وہاں پر کوئی آدمی جو ہے نا وہ ظاہری اور باطنی زندگی کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آدمی طاہر ہو، باوضو ہو، اس طرح جا کے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے باطنی گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ دل میں بغض ہے، ریا ہے، جاہ طلبی ہے، فال طلبی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔
غیر اللہ بسا ہوا ہے گھر دل میں، محبتیں ہیں ایسا رہی، تو ان سب کو نکالنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہو سکیں گی یہ باتیں. تو یہی سب سے زیادہ حضرت کہتے ہیں، حضرت کیا پہلے ہی سے ساری چیزیں کلیئر کرا دی جاتی ہیں. یہ رسمی تصوف نہیں ہے کہ بس بیت ہو گئے، وظیفہ پڑھنے لگے اور ایک خاص حلیہ بنا لیا تو آپ صوفی ہو گئے. حضرت کے یہاں تو یہی تھا کہ بھائی یہ ہر وقت کی آدمی کو نگرانی کرنی ہے اپنے آپ پر. آگے چلے تھوڑا سا پڑھ لیں پھر ختم ہوتا حضرت ہے. ایک سوال ذہن میں تھا، اگر عرض کروں آپ کی ضرور اجازت؟ ضرور. جی. اچھا حضرت، اس میں جیسے اوپر ارشاد فرما دیا گیا کہ جو یہ حالات ہیں یا احوال ہیں، وجد ہیں، یہ ولایت کی یا سفر طے کرنے کی علامت نہیں ہے. ہوں. لیکن پھر سفر طے کرنے کی علامت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سنت کا عادی ہونا وغیرہ، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بچہ بچپن ہی سے وہ عادی ہوتا ہے دعائیں پڑھنے کے حوالے سے، سنت پہ عمل کرنے کے حوالے سے، تو وہ ایک مسل ریفلیکسز اس وقت آٹومیٹکلی اس کو عمل درآمد کروا رہے ہوتے ہیں ان کاموں پر. تو جی یہ جی بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ ہاں اس کا سفر طے ہو رہا ہے، یہ مراتب طے کر رہا ہے؟ پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. اور یہ کہ یہ ماشاء اللہ یہ اصل میں یہ ہے جب آدمی سفر طے کرتا ہے اور اس کو یعنی ان باتوں کا وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، تو اس کا ایک تعلق اللہ سے بڑھتا ہے. جب اللہ سے تعلق بڑھتا ہے تو کچھ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب جو میں کر رہا ہوں یہ ظاہری طور پہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں. اور یہ کہ یہ میں جو چیزیں کر رہا ہوں یہ اللہ کے مرتبے، اللہ تعالیٰ کی اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. تو ایک تو نمبر یہ کہ اس کی نظر ان چیزوں پہ خود جاتی ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ان باتوں کا خیال بھی نہیں آتا کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں، یہ روزہ رکھتا ہوں. وہ ہر چیز اللہ کے فضل پہ وہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی، اللہ کی توفیق ہے. اور اس کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پا رہا. اس کی تواضع بڑھتی ہے، اس کا عز بڑھتا ہے، اس کی بندگی بڑھتی ہے. اور یہ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے. ہمارے تمام اکابر جو ہیں نا ان میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ عارف اللہ ہیں، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، الحمد للہ میں نے دیکھا فقیر محمد صاحب کی زیارت فرمائی، اور ہماری حضرت ہیں. تو کوئی بتائے نہیں کہ یہ ہے تو پتہ بھی نہیں چلے، اپنے کو ایسا مٹائے بیٹھے. تو یہ چیز آدمی میں یعنی اگر جو تجربہ رکھتا ہے وہ دیکھ کے اندازہ، اس سے بات کر کے اندازہ لگا لیتا ہے. اور وہ جو آدمی خود ہوتا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں تو یہ حقیر نہ چیز جو ہم لوگ ظاہری طور پر لکھتے ہیں نا، وہ حقیقتاً فیل کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو کہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہ تو بس شکر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی اس چیز کی کہ میں ان کا نام لے لوں. اور یہ قلب، اور یہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں. اصل میں یہی چیز ہے کیفیات اور ذوقیات. وہ زبان سے بیان کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ خود آدمی فیل کرتا ہے. پہلے تو شکی میں رہتا ہے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ اپنا زبان ذہن سے تو نہیں بنا رہا. ایک موقع آتا ہے کہ اس کو پھر تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی. اور بزرگ اس کو اس کے قول و عمل میں دیکھ لیتے، اس کے انداز گفتگو میں دیکھ لیتے ہیں. پھر حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی دو لوگ لے آؤ میرے پاس، ایک صحبت یافتہ ہو ایک نہیں صحبت یافتہ ہو، میں 2 منٹ بات کر کے بتا دوں گا کون سا بھی یافتہ ہے کون نہیں. یہ جو دعوے ہوتے ہیں، یہ جو اکڑ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے پندار ہوتا ہے نا، یہ چلا جاتا ہے. بالکل تعلق میں اللہ جب نصیب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اپنا وجود ہی نظر نہیں آتی. تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اصل میں ہے چیز یہی
جس کو فنا بقا وغیرہ کہتے ہیں نا بعد میں جا کے، اور پھر اس سے آدمی اور کنفیوز ہوتا ہے. تو جب اپنے آپ کو مٹائے گا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اللہ کا فضل ہی رہ جائے گا نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے ایکسپیرینشیل ہے. اب آم آپ نے کھایا، آپ ایک نے لنگڑا کھایا، ایک نے سے بڑی کھایا، ایک نے چوتھا کھایا. اب وہ ایکسپلین کریں کہ کیسے کیسے وہ کیا ذائقہ تھا. تو میرے خیال سے زندگی چلی جائے گی، لکھنے میں بھی اگر لکھیں تو کتابیں بھر جائیں گی، لیکن وہ ایکسپلینیشن نہیں ہو پائے گا کہ وہ ہے کیا چیز، کیا مزہ ہے. میٹھا ہے تو دوسرا کہے گا ہمارا بھی میٹھا تھا، تیسرا کہتا ہے ہمارا تو اس سے زیادہ میٹھا تھا. تو وہ یہ نا، یہ ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے تصوف میں دو چیزیں بہت رہی ہیں، ایک کنفیوژن، ایک دھوکہ. یہ جو جعلی پیر، جعلی مشائخ جو ہیں، یہ دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو. لیکن اور جو دوسرے لوگ ایک ایکسٹریم پہ تھے، وہ کہتے تھے یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جو لوگ خطے گزرے ہیں، جس پہ ہمارے مولانا کے خلیفہ حضرت مولانا وسیع اللہ نبادی کہتے تھے کہ سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اور چیز محسوس کی بزرگوں کی صحبت میں رہ کر، اس تربیت سے گزر کر، اور اخلاص اور صدق جو پیدا ہوا وہ کسی اور ہی درجے کا تھا. تو اس لیے کہ ایکسپیرینشل، تجرباتی، ذوقی چیز ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن ہے یہ کہ جو طریقے سے کسی بزرگ کے زیر نگرانی کام کرتا ہے تو پھر اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ہمارے حضرت سے میں نے کچھ سنا، موت عثمانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں برکت عنایت فرمائے، کہ جو بس لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کا فضل اس پر ہو جاتا ہے اور اس کو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. وہ ہر ایک کا استعداد الگ ہوتی ہے، کسی کو بہت ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا ہوتا ہے. لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے نا، خالص منصوب صاحب بھی کا شعر ہے کہ مستی کے لیے وہ میتون بھی ہے کافی، میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. تو بس یہ باتیں سننے کا اور یہ باتیں ایکسیپٹ کرنے کا بھی آدمی کر لینا تو انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. نہ کچھ ذوق اس کو ضرور مل جائے گا. اللہ کے کام کرے گا تو بھی ضرور ملے گا اس کو. تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نا عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اصل میں تصوف میں عمل پہلے ہے اور پھر اس کا جو اثر ہے نا وہ آتا ہے. اس لیے لوگ گھبراتے بھی ہیں اس طرف آتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ عمل کیا نہ ہوا تو کیا ہوا. تو یہ تو رسک لینا پڑے گا آتے ہوئے، اور پھر ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر خود ہی مطمئن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عنایت فرمائے اور ہم سب کو، آپ کو بھی، ہم سب کو عنایت فرمائے. آمین. بس اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے ہم سب پر، پورے تمام عالم کے مسلمانوں پر. اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور یقین مجرد محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.